بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو۔ اچھا، اس آیت میں آ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ماہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے 10 دن، ٹھیک ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اب حج کا جو احرام ہے وہ بھی انہی دنوں میں باندھنا درست ہے، اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے اس پر احرام کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اب احرام کی تعظیم کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جماع کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، تمام قسم کے گناہ اور جنگ و جدال جھگڑے سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے احرام کے تقاضے ہیں۔ حج کے چند مقررہ مہینے، ایسا نہیں کہ حج سارے سال میں ہو سکتا ہے، جس طرح عمرہ تو ہو سکتا ہے، حج کے جو ہے چند مقررہ مہینے ہیں۔ اب قرآن پاک میں ان مہینوں کا ذکر نہیں ملتا ہمیں، قرآن پاک میں ملے، لیکن صحابہ کرام کے توسط سے ان کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ حج کا احرام باندھ کر انسان کو چاہیے کہ بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج پہ بلانا نصیب کرے، اور حج کا مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ حج پہ جاتے ہو اور آپ ہر طرح کے گناہ سے بچے رہتے ہو، کوئی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہو، فحش کلام نہیں کرتے، بے حیائی کے کاموں سے رکے رہتے ہو، تو آپ واپس آتے ہو تو آپ ہر گناہ سے پاک ہو جاتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اسی آیت کے آگے آ رہا ہے کہ زاد راہ لے کر چلو۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نا تو وہ زاد راہ ساتھ نہیں لاتے تھے۔ زاد راہ کیا ہے؟ مطلب کہ کچھ پیسے یا کچھ کھانے کی چیزیں وہ ساتھ نہیں لاتے ہوتے تھے۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ پر توکل ہے کہ وہ ہمیں کھلائے گا، اور جب وہ شہر مکہ پہنچتے تھے تو وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ لے لو، کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ اگر جاتے ہو تو یہ اللہ پہ توکل کرنا بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ پہ توکل کر کے آپ ہاتھ پاؤں مارنا ہی چھوڑ دو کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کھلائے پلائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز سے بچو، اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلو، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دسترازی سے بچو گے، اگر تم اپنا ساتھ لے کے چلو گے تو تم دوسروں سے سوال کرنے سے بچو گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ آگے آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔
اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب حج کے لیے زیادہ راہ لے کے چلنے کی نصیحت کی تو اس کے بعد تقویٰ کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اس بات کی خبر بھی دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں جو تھے لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، لوگوں نے موسم حج میں تجارت کو گناہ سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم کرائے کا کام کرتے ہیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ فرمایا، کیا تم طواف نہیں کرتے، عرفہ میں نہیں جاتے، جمرات کو رمی نہیں کرتے اور اپنے سروں کو نہیں منڈواتے؟ ہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت؟ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم حاجی ہو، یعنی کہ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، تجارت کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے ہی آ رہا ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ رکو گے عرفات میں تو آپ نے مغرب کی نماز جو ہے وہاں پہ ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مزدلفہ میں نہیں، عرفات میں نہیں پڑھنی، کہاں پہ پہنچ کے پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز کو اکٹھا ادا کرنا ہے۔ مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کی 2 جو رکعت ہیں ان کی قصر کرنی ہے، ان کو جمع کرنا ہے، اور 1 اذان ہوگی اور 2 اقامت ہوں گی، اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آ رہے ہیں مشعر حرام، یہاں پہ مشعر حرام مزدلفہ کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرم کے اندر ہی ہے۔ اب یہاں پہ ہے ذکر الہی کی بھی تاکید کی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور یہاں پہ جو ہے اپنے رات بھی گزارنی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ فجر کی جب نماز ہوگی، اندھیرا ہوگا، اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفتاب کے بعد منا جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں کیا آ رہا ہے کہ اس کا ذکر اس طرح سے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہیں حکم دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے حج پہ چلے گئے ہو تو اپنی مرضی سے تمہارا جس طرح سے دل کرے تم حج کے رکن کو پورا کرو اور بس جلدی جلدی کر کے اور آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، جہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم دیا، تم نے وہاں پہ رکنا ہے، جہاں پہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس جگہ پہ تمہیں 1 رات قیام کرنا ہے، وہاں پہ رکھنا ہے، مینا میں کیمپ میں رہنا ہے، وہاں پہ تمہیں رہنا ہے، جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے تو وہاں پہ تمہیں پڑھنی ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے ویسے ہی حج کو ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے تمہیں کچھ نہیں پتہ تھا، اور تم زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا جس طرح سے دل کرتا تھا، جہاں پہ قیام کرتے تھے جہاں پہ قیام کا حکم نہیں تھا وہاں پہ کر لیتے تھے، جہاں مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، مینا کی طرف نہیں جاتے تھے، تو یہ چیزیں پہلے تھیں۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی حج کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ویسے ہی کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔